الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس الحادی والاربعون 41واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ اس اعتبار سے تو یہ چوتھا سبق ہے خلاصۃ النو حصہ دوم کے اعتبار سے، لیکن مجموعی طور سے اول اور دوم کے اعتبار سے 41واں سبق ہے یہ۔ تو آج یہ سبق بدل کا بیان ہے۔ یہ ہم نے جو ہے توابع کا بیان شروع کیا تھا، اس میں ہم نے توابع میں صفت کا بیان، تاکید کا بیان، معطوف علیہ اور عطف بیان کا بیان پڑھا، اور آج یہ بدل کا بیان ہے۔ بدل کے بارے میں آج پڑھیں گے، بدل کی کتنی قسمیں ہیں، بدل کی تعریف وغیرہ، یہ ساری چیزیں آج سیکھیں گے اس کے اندر۔ دیکھیے فرماتے ہیں یا تعریف فرماتے ہیں بدل کی، جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیداً لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں، اور بدل کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا، جو مطبوع ہوگا اس کو مبدل منہ کہیں گے، اور جو تابع ہوگا اسے بدل کہیں گے، یعنی جو پہلے اسم آئے گا اسے مبدل منہ کہیں گے اور بعد میں آنے والے اسم کو بدل کہیں گے۔ اور ایک تعریف یہ اس طور پر یہ کہ یہاں پر جو ہوتا ہے مقصود تابع نسبت میں مقصود ہو، مطبوع صرف تمہیداً لایا جاتا ہے بطور تمہید کے طور پر صرف، تو مقصود جو ہوتا ہے اصل نسبت کے اعتبار سے، اور ساری جو بحث ہوتی ہے وہ بدل سے ہی ہوتی ہے، مطبوع سے نہیں ہوا کرتی۔ تو گویا کہ جو بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہی اصل مقصود ہوا کرتا ہے، جسے ہم بدل کہتے ہیں۔ جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیداً لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں، اور بدل کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں۔ جیسے قام العالم بکر، عالم بکر کھڑا ہوا۔ قرأت القرآن نصفہ، میں نے نصف قرآن پڑھا۔ تو یہاں پر العالم یہ جو ہے مبدل منہ ہے اور مطبوع ہے، اور بکر یہ تابع ہے اور بدل ہے، اور مقصود اس میں جو ہے بکر ہے، عالم مقصود نہیں ہے، اسے صرف تمہیداً لایا گیا ہے، اور اصل جو ہے بتانا مقصود ہے کہ بکر کھڑا ہوا، تو صرف بتانے مقصود کے طور پر یہاں بکر ہے، تو عالم یہ مبدل منہ ہے، اور بکرن یہ بدل ہے، اور بکرن یہ بدلے کل ہے۔ دوسری مثال قرأت القرآن نصفہ، میں نے نصف قرآن پڑھا۔ تو یہاں پر القرآن یہ مبدل منہ ہے اور نصفہ یہ بدل ہیں، اور مقصود نصف ہے، قرآن نصف پڑھنا۔ تو یہاں پر جو ہے القرآن کو مبدل من مطبوع کو بطور تمہید لایا گیا، اور نصفہ کو جو تابع ہے اسے مقصود بن نسبت ہے، نسبت کے تو مقصود جو ہے یہی مقصود ہے اس میں، تو اسے لایا گیا، تو یہ جو ہے بدل بعض ہے۔ اب یہاں پر بدل جو بیان کیا، اب بدل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر بدل کی اقسام، بدل کی جو ہیں 4 قسمیں ہیں۔ تعریف بیان کریں گے، پھر ان کے تحت تعریف کرنے کے بعد پھر صیغے دیں گے، پھر ان کی جو ہے تمرین میں وضاحت سمجھائیں گے۔ بدل کی اقسام، بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدل کل، نمبر 2 بدل بعض، نمبر 3 بدل استعمال، نمبر 4 بدل غلط۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں اس کے اندر، اور ان کی تعریف کریں گے اور پھر ان کو سمجھانے کی جو ہے سمجھائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 بدل کل، جو بدل مبدل منہ کا کل ہو اسے بدل کل کہتے ہیں۔ جو بدل مبدل منہ کا کل ہو اسے بدل کل کہتے ہیں۔ ایک یوں تعریف کی حیثیت جاتی ہے اس کی کہ جب بدل اور مبدل منہ دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہو تو ایسے بدل کو بدل کل کہتے ہیں۔ جیسے جا ابنی زیدن، میرا بیٹا زید آیا، تو یہاں ابنی جو ہے مبدل منہ ہے اور زیدن یہ بدل ہے، اور بدل کل ہے یہ، کیونکہ جو ابنی سے مراد جو ہے میرے بیٹے سے مراد وہی زید مراد ہے،
تو ایسے ہی یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جا ابنی زید، زید میرا بیٹا زید آیا، تو میرا بیٹا ہے جو وہی زید ہے، تو دونوں کا مقصود ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے. تو ایسی تو صورت میں یہ کیا ہے؟ بدلے کل ہے. تو زیدن یہ بدل ہے اور بدلے کل ہے، اور ابنی یہ مبدل منہ ہے. تو آنے والا ہر مثال کے اندر سب سے پہلا مبدل منہ بنے گا، اور جو 4 قسموں کا ہم تعلق ہے ہمارا وہ بعد والے سے ہوگا، کہ اس مبدل منہ کے بعد آنے والا بدلے کل ہے، یا بدلے بعض ہے، یا بدلے اشتمال ہے، یا بدلے غلط ہے. تو زیدن یہ بدلے کل ہے. دوسری تعریف ہے بدلے بعض کی. جو بدل مبدل منہ کا جز ہو اسے بدلے بعض کہتے ہیں. یعنی جو مبدل منہ ہے اسی کا کوئی حصہ اور ٹکڑا ہو اس کے اندر، تو ایسی صورت میں جو بعد میں آنے والا ہے اس سے ہم کہیں گے یہ بدلے بعض ہے. تو ایسے بدل کو بدلے بعض کہتے ہیں. جیسے جو بدل مبدل منہ کا جز ہو اسے بدلے بعض کہتے ہیں. جیسے اکیل الرمان ثلثہ، تہائی انار کھایا گیا، تہائی انار کھایا گیا. تو الرمان یہ مبدل منہ ہے، اور ثلث یہ جو ہے بدل ہے اور بدلے بعض ہے. تو تہائی جو حصہ ہے یہ انار کا ہی حصہ ہے، تو اس طور پر یہ انار میں سے نکل کے آیا، لہذا انار کا یہ حصہ ہوا. تو کہیں گے الرمان یہ مبدل منہ، اور ثلثہ یہ بدلے بعض ہے جو رمان کا ایک جز ہے. نمبر 3 ہے بدل اشتمال. جو بدل مبدل منہ کا متعلق ہو اسے بدل اشتمال کہتے ہیں. یعنی نہ کل ہوگا بدل مبدل منہ کا، نہ کل ہوگا نہ جز، بلکہ اس کا مبدل منہ سے کچھ ایک تعلق ہوگا، کہ اگر اس کو ذکر نہ کیا جائے تو ایک سمجھ میں آئے کوئی چیز، بات انتظار ہے کسی چیز کا. جو بدل مبدل منہ کا متعلق اسے بدل اشتمال کہتے ہیں. جیسے شہیرہ عمر عدلہ، عمر کا عدل و انصاف مشہور ہوا. تو یہاں جو ہے عمر یہ مبدل منہ ہے اور متبوع ہے، اور عدلہ یہ تابع ہے اور بدل ہے. اور یہ بدل اشتمال ہے کہ عدل جو ہے عمر کی ذات کے اندر نہیں، بلکہ ایک متعلق ہے، کہ جب عمر کا ذکر آئے تو ایک دم عدل کا تصور ذہن میں آتا ہے انسان کے، تو اشتمال ہے اس کا پر مشتمل ہے. تو اس کو کہیں گے کہ عدلہ یہ بدل اشتمال ہے. نمبر 4 ہے جو بدل غلطی کے ازالے کے لیے لایا گیا ہو اسے بدل غلط کہتے ہیں. بدل غلط کہتے ہیں مبدل منہ کو غلطی کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس غلطی کو دور کرنے کے لیے جو بدل بعد میں آئے گا تو وہ بدل غلط ہوگا. جو بدل غلطی کے ازالے کے دور کرنے کے لیے لایا گیا ہو اسے بدل غلط کہتے ہیں. جیسے جا زیدن بکرن، میں زید آیا بلکہ بکر آیا. تو یہاں پر دیکھیں کہ زیدن یہ مبدل منہ ہے اور بکرن یہ بدل غلط ہے. تو یعنی اصل کہنا تھا کہ آیا بکر ہے، لیکن زبان سے جو نکل گیا وہ یہ طور پر ہو گیا. تو یہ جو ہے زید کا ذکر نہیں کرنا تھا، اصل بکر کا کرنا تھا. تو یہاں بکر جو ہے بدل غلط ہے. یعنی مبدل منہ کو پہلے ہم نے جو ذکر کیا غلطی کے طور پر ذکر کیا جائے، پھر اس غلطی کو دور کرنے کے لیے جو لایا جائے گا وہ بدل غلط ہوگا. تو زیدن یہ ذکر کیا گیا مبدل منہ، لیکن جو بعد میں بکر آ رہا ہے یہ بدل غلط ہے. دوسری یہ کہ بدل غلط میں مطبوع کو تمہید کے طور پر عمدن ذکر نہیں کیا جاتا، مطبوع کو تمہید بلکہ اس کا صدور سہون یا خطان ہوا کرتا ہے. یہ ہماری تعریف ہو گئی ان کی. آئیے اب اس کے تحت کچھ قواعد اور فوائد ہیں. نمبر 1 قاعدہ ہے مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے. یعنی مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو ایسی صورت میں بدل کی صفت لانا ضروری ہے. جیسے جا زید رجل عدل، زید آیا انصاف بر، یعنی زید آیا یعنی انصاف بر آدمی آیا. تو یہاں دیکھیں زیدن یہ مبدل منہ ہے اور معرفہ ہے، اور رجلن یہ بدل ہے لیکن نکرہ ہے. اور جب نکرہ ہو تو اس کی صفت لانا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس کی صفت جو ہے عدلن یہاں پر لے کے آئیں. تو زیدن مبدل منہ، رجلن یہ نکرہ ہے، اس کی صفت
عدل لے کر آئے، جو بیان کیا کہ بدل نہ کراؤ تو بدل کی صفت لانا ضروری ہوتا ہے، تو عدل یہ صفت ہے اس کی۔ قاعدہ نمبر 2، بدل بعض اور بدل استعمال میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہو۔ یعنی مبدل منہ اگر مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی لوٹے گی، مبدل منہ اگر مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث کی اس کی طرف راجع ہوگی، مبدل منہ واحد ہے تو واحد کی ضمیر لوٹے گی۔ تو یہ بدل بعض اور بدل استعمال میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہو، جیسے ضرب زید رأسہ، زید کا سر مارا گیا۔ تو یہاں ضرب زید، یہ زید جو ہے مبدل منہ ہے، اور رأسہ یہ بدل بعض ہے جو زید کا ایک حصہ ہے سر۔ تو اب یہاں پر رأسہ میں جو ضمیر ہے ہو، یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف، اور زید مذکر ہے تو ہو ضمیر مذکر کی اس کی طرف لوٹ کر کے آئی۔ تو یہ اب جو ہے ضرب زید، زید مبدل منہ، رأسہ بدل بعض۔ سرقت ہند عقدہا، ہندا کا ہار چوری ہو گیا، عقدہا ہار۔ اب یہ ہندن یہ مبدل منہ ہے اور عقدہا یہ بدل ہے، اور یہ بدل استعمال ہے کیونکہ یہ ہندا کا بعض حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا متعلق ہے کہ ہندا جب بھی ہے تو اس کے تحت یہ پایا جاتا ہے کہ ہار اس کے متعلق ہے اس کا۔ تو اب یہاں عقدہا میں جو ضمیر ہے ہا، یہ مؤنث کی ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ہند کی طرف، اور ہندا جو ہے مؤنث ہے تو ضمیر بھی ہا جو ہے مؤنث کی لے کر کے آئے۔ تو یہ بیان کیا کہ بدل بعض اور بدل استعمال میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہو، جیسا کہ آپ نے مثال میں دیکھا۔ تو پہلی مثال جو ہے بدل بعض کی ہے اور دوسری مثال بدل استعمال کی ہے۔ نمبر 3 قاعدہ ہے، اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے، ضمیر مخاطب یا ضمیر متکلم کا بدل نہیں بن سکتا۔ تو اس میں ظاہر کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ضمیر غائب کا تو بدل بن سکتا ہے لیکن ضمیر مخاطب یا ضمیر متکلم کا بدل نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ جو ضمیر متکلم اور مخاطب جو ہوتی ہیں یہ بہت واضح ہوا کرتی ہیں، لہذا جب واضح ہیں تو ان کو وضاحت کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اور ضمیر غائب کا بدل اس لیے بن سکتا ہے کہ وہ ضمیر غائب میں وضاحت اتنی نہیں ہوتی، تو یہ آنے کے بعد اس کی مزید وضاحت کر دے کرتا ہے، اس لیے بن سکتا ہے۔ تو اب مثال جو ہے یہ اسی کی ہے کہ اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے، جیسے زرتہ زیدن، میں نے اسے یعنی زید کو دیکھا۔ تو یہاں زرتہ ہو ضمیر جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور ضمیر غائب ہے، اور زیدن یہ اس میں ظاہر ہے جو اس کا بدل بن رہا ہے اور بدل کل بن رہا ہے یہ۔ تو یہ بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا یعنی زید کو دیکھا، تو اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اس کے تحت آئیے تمرین دوسری اور تیسری حل کرتے ہیں۔ دوسری تمرین ہے تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ تو غلطی ہیں، ان غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ چھوٹا سا ایک لفظ رکھیں گے، اس کی وجہ سے آپ ہم نے سبق جو پڑھا اسی سبق سے نکال کر کے۔ نمبر 1 ہے، جس تابع کی طرف نسبت مقصود ہو اسے بدل کہتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ پڑھا ہے جو تابع، تو جس نہیں، جو تابع نسبت میں مقصود ہو، جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیداً لایا گیا ہو، تمہیداً لایا گیا ہو، اسے بدل کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، تمہیداً لایا گیا ہو، جس تابع کی طرف، تو اب یہ ہوا درست، جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیداً لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں۔ تو یہ درست کر لیں۔ دوسرا ہے نمبر 2، نکرہ کا بدل معرفہ ہو تو اس کی صفت لانا ضروری ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ پڑھا تھا مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو، مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے۔ تو یہ درست کریں گے، مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو اس کی، تو بدل کی، تو اس کی یعنی بدل کی، یہاں لکھیں گے بدل کی۔ تو مبدل من معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے۔
نمبر 3 بدل بعض اور بدل کل میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا درست کرنا ہے کہ بدل بعض اور بدل اشتمال، بدل کل کی جگہ اشتمال کر دیں، پورا درست ہو جائے گا۔ بدل بعض اور بدل اشتمال میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 اس میں ظاہر ضمیر کا بدل بن سکتا ہے۔ یہاں درست بنائیں گے ہم، اس میں ظاہر ضمیر غائب، تو ضمیر کے بعد غائب رکھیں گے، اس میں ظاہر ضمیر غائب کا بدل بن سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری تمرین نمبر 2 درست ہو گئی۔ آئیے تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 کے اندر 2 جز ہیں، الف اور با۔ تو الف جو جز ہے اس کے اندر کیا ہے؟ بدل اور مبدل منہ پہچانیے اور بدل کی قسم متعین فرمائیے۔ تو بدل کی ہمیں اس طور پر کرنا ہے کہ آپ مثال رکھیں سامنے، پھر اس کے بعد ایک ٹیبل بنائیں مبدل منہ رکھیں، پھر دوسرے میں بدل رکھیں، اور پھر جو ہے اقسام بدل، یہ تیسرا چوتھا ٹیبل اقسام بدل رکھ دیں، اور 5ویں میں آپ جو ہے ترجمہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا پہلے والے میں مثال، دوسرے میں مبدل منہ، تیسرے میں بدل، اور چوتھے میں اقسام بدل، اور 5ویں میں ترجمہ۔ آئیے نمبر 1 جملہ ہے، قال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر جو ہے سیدنا یہ مبدل منہ ہے اور محمد یہ بدل ہے، اور قسم جو ہے اس کی بدل کل ہے، کیونکہ جو ہمارے سردار ہیں دونوں کی جو ہے مقصود دونوں جو ہے دونوں سے مقصود ایک ہی ذات ہے۔ تو یہاں جو ہمارے سردار محمد، جو محمد ہے وہ ہمارے سردار ہیں، تو یہاں پر جو ہے یہ بدل کل ہے۔ نمبر 2 ہے، ابو بکر صدیق اول خلیفۃ، ابو بکر یعنی صدیق پہلے خلیفہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ابو بکر یہ مبدل منہ ہے، اور الصدیق یہ بدل ہے، اور الصدیق یہ بدل ہے اور بدل کل ہے، کیونکہ ابو بکر ہیں وہی صدیق ہیں، جو صدیق ہیں وہی ابو بکر ہیں، تو گویا کہ دونوں کا مقصود ایک ہی ذات ہے۔ تو ابو بکر الصدیق، تو ابو بکر مبدل منہ، الصدیق بدل، اور اقسام بدل میں بدل کل ہے۔ اول خلیفۃ پہلے خلیفہ ہیں۔ نمبر 3 ہے، اشتہر عمر عدلہ، عمر کا عدل و انصاف مشہور ہوا، عمر کا عدل و انصاف مشہور ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ عمر یہ مبدل منہ ہے اور عدلہ یہ اس کا بدل ہے، اور عمر یہ مبدل منہ ہے اور عدل اس کا بدل ہے، اور بدل یہ بدل اشتمال ہے۔ بدل اشتمال ہے کہ ان کی ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ اس سے متعلق ہے۔ نمبر 4 ہے، عجبت من عثمان حیائہ، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کو پسند آئی، یا مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا پسند آئی۔ تو یہاں عثمانہ یہ مبدل منہ ہے اور حیائی یہ بدل ہے، اور حیائی بدل کی اقسام میں سے جو ہے یہ بدل استعمال ہے، کہ ان کی جو ہے حصہ نہیں ہے جسم وغیرہ کا، بلکہ یہ ان کا متعلق ہے۔ تو حیائی یہ بدل استعمال ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم جو بدل بول رہے ہیں، بدل اقسام میں بدل میں آپ دوسرے والے کو ہی رکھنا ہے، پہلے والے کو سب میں ساری صورتوں میں مبدل منہ بنانا ہے، بس جو فرق کرنا ہے وہ بدل کا، بدل چاروں بدلوں میں سے کون سا آنا ہے وہ دوسرے والے اس میں کرنا ہوگا آپ کو۔ نمبر 5 ہے، ام المؤمنین عائشۃ افقہ النساء، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ ام المؤمنین یہ جو ہے مبدل منہ ہے، اور عائشۃ یہ بدل ہے، اور عائشۃ بدل اقسام بدل میں سے بدل کل ہے، کہ ام المؤمنین اور عائشہ دونوں ایک ہی ذات ہے، مقصود ہے دونوں، تو یہ جو ہے بدل کل ہے، عائشۃ دونوں کا مدلول ایک ہی ہے۔ نمبر 6 ہے، قرأت القرآن نصفہ، میں نے آدھا قرآن پڑھا۔
تو یہاں پر جو ہے القرآن یہ مبدل منہ ہے، اور نصفہ یہ جو ہے اس کا بدل ہے، اور بدل بعض ہے۔ اور بدل بعض و بدل استعمال کا پہچاننے کا طریقہ یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹے، تو لہذا نصفہ میں جو ضمیر القرآن کی طرف لوٹ رہی ہے تو نصفہ یہ اقسام بدل میں سے بدل بعض ہے۔ نمبر 7، بہرانی علی شجاعتہ، مجھے علی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت نے حیران کر دیا۔ یہاں علی جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور شجاعتہ یہ بدل ہے، اور بدل میں کے اقسام بدل میں سے جو ہے یہ بدل اشتمال ہے، اور بدل اشتمال اس لیے ہے کہ یہ ان کی ذات کا حصہ نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ بدل اشتمال ہے جو متعلق ہے ان کا۔ تو یہ جو ہے الف جز مکمل ہو گیا۔ اب آئیے جز با کی طرف چلتے ہیں۔ جز با میں کچھ جملے دیے ہیں، ان جملوں کو درست کرنا ہے۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو ہم جملوں کو پہلے درست کریں گے اور پھر اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1 جملہ ہے رأیت بستانا اشجارها، تو پہلے جملہ درست کر لیں اور پھر وجہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اصل جملہ درست ہوگا رأیت بستانا اشجارہ، رأیت بستانا اشجارہ، یہ اشجارہ میں نے باغ کے درختوں کو دیکھا۔ اور یہاں بیان کیا گیا تھا کہ بدل بعض ہو یا بدل استعمال، اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹے، تو یہاں پر اشجارہ میں ہو ضمیر ہوگی، کیونکہ بستان یہ مذکر ہے تو ضمیر بھی اس کی طرف مذکر کی لوٹے گی ہو، اور یہ اس لیے ضمیر لائیں گے اشجارہ، اور یہ جو ہے حالت نسبی میں ہے تو اشجار بھی حالت نسبی میں ہوگا اشجارہ، اور یہ بدلے، یہ اشجارہ والی جو مثال ہے یہ جو ہے بدلے بعض ہے، اشجار جو ہے بدلے بعض ہے اس میں۔ نمبر 2 ہے اکرمتنی خالدن، تو یہاں درست جملہ ہوگا اکرمتہ خالدن، میں نے یعنی تو نے یعنی اس کی یعنی خالد کی تعظیم کی۔ تو یہاں پر اکرمتنی میں یہ نا ضمیر نہیں آئے گی، کیونکہ خالدن جو اس میں ظاہر آ رہا ہے، اور اس میں ظاہر ضمیر متکلم اور مخاطب کا بدل نہیں بن سکتا بلکہ غائب کا بن سکتا ہے، تو یہاں جو ضمیر ہے یہ متکلم کی ہے، لہذا خالدن اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ تو اب اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں اکرمتنی سے اکرمتہ کریں گے، تو ہو ضمیر اب غائب کی ہو جائے گی جیسے زرتہ کی طرح، تو اب یہاں پر اس کا بدل خالدن بدل بن سکتا ہے کہ تو نے اس کی یعنی خالد کی تعظیم کی۔ نمبر 3 جملہ ہے نظرت الی زید رجل، میں نے زید مرد کی طرف دیکھا۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ الزید یہ جو ہے حالت جری میں ہے اور مبدل منہ معرفہ ہے، اور رجل یہ جو ہے بدل ہے اور نکرہ ہے، اور لیکن یہاں اس کی کوئی صفت یہاں ذکر نہیں ہے، لہذا درست نہیں ہے، تو اس کی صفت لائیں گے جو بنے گی نظرت الی زید رجل عدل یا عالم، میں نے عالم مرد زید یعنی عالم مرد کی طرف دیکھا۔ تو یہ جو ہوگی بدلے، یہ اس کی نظرت الی زید رجل عالم بدلے، یہ بدل بن جائے گی اس کی، تو یہ جو ہو جائے گی بدلے کل ہو جائے گی۔ نمبر 4 ہے نظرت الی فتن زیدن، تو یہاں جو ہے درست جملہ ہوا نظرت الی فتن زیدن، زیدن یہ جو ہے اس لیے ہوگا کہ یہاں فتن جو ہے یہ حالت جری میں ہے، لہذا یہ مبدل منہ ہے، اور زیدن یہ اس کا بدل بنے گا، اور بدل جو ہوتا ہے وہ بھی حالت جری میں ہوگا کہ مبدل منہ حالت جری میں ہے تو زیدن ہو جائے گا، اور یہ بدلے کل ہے،
میں نے جوان زید کی طرف دیکھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر زیدن سے زیدن ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک ہوگا کہ الا حرف جر آنے کی وجہ سے فتن سے فتن نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں گے کہ یہ اس کا اعراب تقدیری ہے، جیسے موسیٰ وغیرہ کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، ایسی تینوں حالتوں میں یہ تقدیری ہوگا۔ تو الا حرف جر کا لفظاً ظاہری عمل جو زیدن پر دکھے گا تو نظر تو الا فتن زیدن۔ نمبر 5 ہے سرقا خالد متاعہ۔ تو یہاں درست جملہ ہوگا سرقا خالد متاعہ، کیونکہ خالد یہ مبدل منہ ہے اور معرفہ، اور متاعہ یہ اس کا بدل ہے اور بدل اشتمال ہے، کیونکہ سامان یہ اس کا جز نہیں ہے خالد کا، اور بدل اشتمال ہو یا بدل بعد اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹے، اور مبدل منہ خالدن ہے، اور یہ جو ہے مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل بنے گا اس کا، اور دونوں کا اعراب ضروری یکساں ہوتا ہے، لہذا متاعہ میں متاعہ عین پہ ضمہ ہو جائے گا، سرقا خالد متاعہ، تو دونوں حالت رفع میں ہو جائیں گے۔ تو یہ متاعہ جو ہے بدل اور بدل استعمال ہے۔ نمبر 6 ہے قطف الاشجار ثمار۔ تو یہاں جو ہے ثمار اصل جملہ ہوا قطف الاشجار ثمارها، ثمارها یہ ثمارها ہوگا، اور اس میں ہا ضمیر مؤنث کی آئے گی کیونکہ یہ بدل ثمار یہ بدل ہے اور اشجار یہ مبدل منہ ہے اور بدل اشتمال ہے یہ، اور بدل اشتمال ہو یا بدل بعد تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کی طرف راجع ہو، اور مبدل منہ اشجار یہ مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی راجع ہوگی، تو اب بنے گا قطف الاشجار ثمارها، درخت کے پھل توڑے گئے۔ نمبر 7 جملہ ہے اعجبنی غلامی علمہ۔ تو یہاں درست جملہ ہوگا اعجبنی غلامہ علمہ، اعجبنی غلامہ علمہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ترجمہ ہوگا مجھے اس کے غلام کے علم نے تعجب میں ڈال دیا، کیونکہ یہاں غلامی اگر ہم بنائیں تو غلامی یہ مبدل منہ ہے اور علم ہی یہ بدل ہے، اور بیان کیا گیا کہ ضمیر یہ یا مخاطب متکلم کی ہے، اور ضمیر متکلم کا اس میں ظاہر بدل نہیں بن سکتا، تو یہاں ہمیں ضمیر کو ضمیر غائب کرنا ہوگا تاکہ علم یہ اس کا بدل بن جائے، اور ضمیر غائب کا اس میں ظاہر بدل بن سکتا ہے، لہذا ہم کہیں گے اعجبنی غلامہ علمہ، اس کے غلام کے علم نے تعجب میں ڈال دیا۔ نمبر 8 ہے اکلت التفاح نصفاً۔ تو یہاں جو اصل جملہ ہوگا اکلت التفاح نصفہ، کیونکہ یہ نصفہ تفاح یہ مبدل منہ ہے اور نصفہ یہ بدل ہے اور بدل بعض ہے، کیونکہ نصف ہونا یہ جز ہے کس کا؟ تفاح کا، اور تفاح کا جز ہونے کی وجہ سے بدل بعض ہوگا، اور نصف یہ بدل ہے بدل بعض، اب یہ نصفہ ہوگا کیونکہ بدل بعض کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹے، اور یہاں ضمیر ہے نہیں، لہذا نصفہ ہو جائے گا، ہو ضمیر مذکر کی ہوگی جو التفاح مذکر کی طرف لوٹے گی۔ میں نے نصف سیب کھایا۔ نمبر 9 ہے لقیت المسلمین امیرہم۔ لقیت المسلمین امیرہم، یہاں امیرہم نہیں ہوگا بلکہ امیرہم ہوگا، کیونکہ یہ مسلمین مبدل منہ ہے اور امیرہم یہ بدل ہے، اور دونوں کا اعراب یکساں ہوتا ہے، مسلمین جو ہے حالت نصبی میں ہے اور امیرہم یہ حالت رفع میں ہوگا، درست نہیں ہوگا، تو ایسے بھی حالت نصبی میں کرنا ہوگا، تو اب اسے کریں گے امیرہم، را پر فتح ہوگا، اب یہ امیرہم ہوگا۔ میں نے مسلمانوں کے امیر سے ملاقات کی، تو یہ امیرہم یہ بدل ہوگا، اور بدل کے اقسام میں سے بدل بعض ہیں، کیونکہ جو مسلمان ہے انہی میں سے ایک امیر ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 10 ہے نظرت الی احمد غلامہ۔ تو یہاں جو درست جملہ ہوگا نظرت الی احمد غلامہ، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ حالت جری میں ہوگا، اور حالت جری میں ہونے کی وجہ سے یہ مکسور ہوگا، اور الی حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے تو احمد یہ مبدل منہ ہے اور غلامہ یہ بدل ہے، تو احمد پر الی حرف جر داخل ہوا، اور احمد جو ہے غیر منصرف ہے، اس وجہ سے یہاں پر حالت جری میں بھی اس کا اعراب فتح کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اور غلام ہی جو غیر منصرف ہے لہذا اس پر جو ہے کسرہ آئے گا تو غلام ہی ہوگا۔
تو میں نے احمد کے غلام کی طرف دیکھا، تو یہ جو ہے غلامی بدل اشتمال ہے جو احمد کا متعلق ہے تو یہ جو ہے، اور بدلے غلط نہیں مان سکتے، بدلے غلط میں جو ہے صرف نام کو ذکر کر دیتے ہیں ایک. اگر ہم کہتے ہیں نظر تو الی احمد خالدن، تو ایسے خالدن کہہ سکتے تھے. تو بدلے غلط میں جو ہوتا ہے صرف نام ذکر کر دیا جاتا ہے. اور اگر اس کو بدلے غلط مانے تو ہوئی ضمیر پھر کس کی طرف لوٹائیں گے؟ اس سے پہلے کوئی ہوگا بھی نہیں، کیونکہ بدلے غلط میں مبدل منہ کو ایسی ذکر کر دیتے ہیں صاحبان. تو اب نظر تو الی احمد غلامی، تو یہ جو ہے سبق ہمارا 41 جو ہے الدرس الحادی والاربعون خلاصۃ النو حصہ دوم کا مکمل ہو گیا، جو بدل کا بیان تھا. یقیناً امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا. یہ آپ کامنٹ باکس میں اپنی جو رائے لکھ کر کے نوازیں، اور اگر کچھ کمی لگی ہو تو ضرور آگاہ کریں تاکہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو انفارمیشن پہنچتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے.